Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ حقیقی اور حکمی شہید کے فضائل کے اوپر ذرا بات کریں۔ دیکھیں، حقیقی شہید سے مراد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں شہادت کو جام شہادت نوش کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور حکمی شہید وہ ہوتا ہے کہ جو دیگر اور صورتوں کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ ڈیلیوری کے دوران اگر اس کا انتقال ہو جائے اس وجہ سے، بچے کی وجہ سے جو ڈیلیوری کر رہی ہے، تو وہ شہید کے حکمی شہید کے زمرے میں آئے گی، یا ولادت کے بعد بھی اگر اسی کمپلیکیشن کی وجہ سے شہید ہو جائے تو بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو اب اس کے اندر سے میں نے آپ کو شہیدوں کی اقسام پر ایک الگ درس آلریڈی میں دے چکا ہوں، تو اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن اب بات کر لیتے ہیں مختصراً کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہید کی دو اقسام ہیں، حقیقی اور حکمی۔ تو اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی شہید کے بارے میں جو فضائل قرآن و حدیث میں آتے ہیں، ان کا اطلاق صرف حقیقی پر کیا جائے گا یا حکمی بھی اس فضیلت میں شامل ہوں گے؟ تو دیکھیں جی، فقہائے کرام نے شہیدوں کی دو قسمیں جو بیان کی ہیں، در حقیقت یہ دو قسمیں دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہیں۔ چنانچہ حقیقی شہید وہ کہلاتا ہے جس پر شہید کے دنیاوی احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، اور جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا جن میں شہید ہوا ہے، مثلا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، یا ایسا وہ شخص جو کسی کے ہاتھ ناحق قتل ہونے والا، بشرطے کہ وہ بغیر علاج معالجے اور وصیت وغیرہ کے اسی جگہ دم توڑ جائے، اور اس پر زخمی ہونے کے بعد دم توڑنے تک ایک نماز کا وقت بھی نہ گزرا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو اس میں معاملے ہو گئے۔ اچھا، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کفار کے ہاتھوں بعض عام معصوم لوگ، لنچنگ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مار دیے جاتے ہیں، وہ بھی اسی شہید کے زمرے میں آئیں گے، حکمی نہیں بلکہ حقیقی شہید کے زمرے میں آئیں گے اگر یہ معاملات ان پر بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب حکمی شہید وہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں شہادت کی بشارت آئی ہو، ایسا شخص آخرت میں تو شہیدوں کی فہرست میں ہی شمار کیا جائے گا، البتہ دنیا میں اس پر عام میتوں والے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اجر و ثواب کی، تو اس کی بنیاد پر یہ قسمیں نہیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض شہید حکمی اجر و ثواب میں شہید حقیقی کے ساتھ شامل ہوں گے، اور بعض شہید حکمی کا اجر شہید حقیقی سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، میدان جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے جان دے دی، لیکن دم توڑنے سے پہلے اسے علاج و معالجہ وغیرہ کی سہولت حاصل ہو گئی، یا اپنے علاقے میں ظلماً اس پر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور وہ زخمی ہو کر علاج و غذا سے مستفید ہوا اور پھر جان دے تو اس طرح کی صورتوں میں وہ حقیقی شہید کے درجات کا ہی مستحق ہوگا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ، آپ دونوں شہید ہیں، اور آپ پر حملہ ہونے کے بعد علاج معالجے کے بعد بھی جانبر نہ ہو سکے اور شہادت نوش فرمائی۔ جبکہ شہید حکمی کی بعض صورتیں وہ ہیں جو عام مسلمان اموات ایسی ہو جاتی ہیں، اس ضمن میں اسے فضیلت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شہید کہلائے گا۔ مثلا کوئی بھی وبا پھیل جاتی ہے نا، جیسے کرونا میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح ان کو شہید ہی کہا جائے گا کہ ایک وبا میں وہ لوگ ختم ہوئے۔ طاعون مثال کے طور پہ ایک وبا پھیلی تھی، اس زمانے میں طاعون ہی ایک وبا تھی جسے لوگ سمجھتے تھے، تو اسی کو اگزامپل بنا کر، اسی کو بیس رکھ کے، اسی سے پھر علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ وبائی صورت کے اندر کہ کوئی ایسی وبا ہو جس سے مطلب روک تھام نہیں ہو سکتی اس کی، یا حتی الامکان کوشش کرتا ہے انسان پھر بھی پھیل جاتی ہے، تو وہ لوگ پھر حکمی شہادت کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے، لیکن ان کے اوپر جنازے اور میت وغیرہ کے سارے احکام وہی ہوں گے، حقیقی شہید والے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پیٹ کے درد میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اوپر بھی پھر وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ جنتے ہوئے بھی عورت اگر جان دیتے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں شہداء کے فضائل ہیں، ان کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ فضائل شہداء فی سبیل اللہ کے لیے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں،
اور جہاں جہاں احادیث مبارکہ میں شہدائے حکمی کا بیان ہے وہاں ان کی خصوصیت کا بیان ہے۔ تو الغرض کیا ہوئی بات، نصوص میں جو اجر و ثواب جس قسم کے شہید کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس اجر و ثواب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھی جائے گی کہ یہ شہید اس اجر کا مستحق ہے، اور ان فضائل کو اس شہید کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، اور جہاں ضرورت ہو بیان بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ، دفاع اور نصرت کے لیے جو شخص اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے میدان جہاد میں شہید ہو، اس کی فضیلت زیادہ بلند ہے اور مرتبہ زیادہ بلند ہے، اور اس کے مقابلے میں جو تعاون میں یا پیٹ کے درد وغیرہ میں یا چھت سے گر کر مر جائے کوئی، اس طرح اور میں نے آپ کو ساری اقسام بتائی تھیں، وہ پورا درس ہے، آپ وہ سن لیں شہیدوں کی اقسام تو۔ لیکن ہر شہید کو ہر فضیلت حاصل ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کے احکام اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ تو بہرحال اس میں تفصیلات آتی ہیں در المختار و حاشیہ ابن عابدین میں۔ اسی طرح بہار شریعت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ شہادت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جہاد میں قتل کیا جائے، بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کے سوا بھی 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو تعاون سے مرا وہ شہید ہے، جو ڈوب کر مرا وہ شہید ہے، اسی طرح پسلیوں کے درد کی وجہ سے جو مرا جسے ذات الجنب کہتے ہیں، اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے، جو جل کے مرا وہ بھی شہید ہے، جس کے اوپر دیوار گر جائے وہ اور یوں مر جائے وہ بھی شہید ہے، عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کنوارے پن میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو کنوارے پن میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، یہ بھی اس روایت میں آتا ہے۔ اچھا، امام احمد کی روایت حضرت جابر والی، حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون سے بھاگنے والا اس کے مثل ہے جو جہاد سے بھاگے، اور جو صبر کرے اس کے لیے پھر شہید کا اجر ہے۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مسافرت کی موت شہادت۔ تو یہ تو شہید حکمی کی اقسام ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اب شہید کا ثواب ملتا ہے، اب اس کے اندر جو اقسام علماء نے بیان کی ہیں، ایک وہ سل کی بیماری ہے جس سے پھیپھڑوں میں زخم آ جاتا ہے اور پھر منہ سے خون نکلنے لگتا ہے، اور اس بیماری میں اگر وہ مر جائے، اسی طرح بخار میں کوئی مر جائے، مال یا جان یا اہل یا کسی حق کے بچانے میں کوئی قتل کر دیا جائے، یا کسی درندے نے کسی کو پھاڑ کھایا ہو، اور اسی طرح بادشاہ نے ظلماً قید کیا یا مارا اور وہ پھر مر گیا، پھر کسی موذی جانور کے کاٹنے سے اگر مر گیا، اسی طرح علم دین کی طلب میں نکلا ہوا تھا اور اس کے اندر مارا گیا، مؤذن کے طلب ثواب کے لیے جو اذان کہتا ہو، پھر سچ بولنے والا تاجر، پھر اسی طرح جسے سمندر کے سفر میں الٹی ہو جائے، اسی طرح جو اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرے اور ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے، اسی طرح ایک ذکر آتا ہے جو ہر روز 25 بار یہ پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اس کے لیے بھی اسی طرح ثواب کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح اعمال میں آپ دیکھیں جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وطر کو سفر و حضر میں کبھی ترک نہ کرے، اسی طرح فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے 100 شہید کے ثواب کی روایت موجود ہے۔ پھر جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار کہے اور اسی مرض میں پھر مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی پھر مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح کفار سے مقابلے کے لیے سرحد پر گھوڑے باندھنے والا، اسی طرح جو ہر رات سورہ یاسین شریف پڑھے، اسی طرح جو بعد طہارت سویا اور مر گیا، اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے، اسی طرح جو سچے دل سے یہ سوال کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اسی طرح جو جمعے کے دن جس کا انتقال ہو جائے، اسی طرح جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، اللہ عز و جل 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے کہ اس کے لیے شام تک استغفار کرے، اور اگر اس دن میں مرا تو شہید مرا، اور جو شام کو کہے یہی چیز کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو صبح تک اس کے لیے پھر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ شہید حقیقی بھی ہے، شہید حکمی بھی ہے، اور بعض ایسے معاملات ہیں کہ جس میں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔
اور پانی میں ڈوب جانے والا نا، یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں، جو بلا ارادہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو بات نہیں مانی تو پانی میں کود کے مر گئے، خودکشی کر لی، نہیں، وہ تو حرام موت ہے. یا اس شخص کو شہادت کا ثواب ملے گا جو بے اختیار اور بلا قصد پانی میں ڈوب گیا، یعنی باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، کشتی میں سوار تھا، الٹ گئی کشتی، حادثاتی موت جو ہوتی ہے. اس طرح اگر دریا میں کشتی ڈوب جائے یا ٹوٹ جائے تو سب لوگ یا کچھ لوگ دریا میں ڈوب جائیں تو ان میں سے اسی ڈوبنے والے کو شہادت کا ثواب ملے گا جو کسی گناہ و معصیت کے ارادے سے کشتی میں نہ بیٹھا ہو. اب حدیث مبارکہ میں ذکر ہمیں ملتا ہے تعاون کا، پیٹ کی بیماری کا، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، اور اسی میں پھر پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والے کا بھی، یا دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والے کا بھی، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے کا، سب کا ذکر ملتا ہے. تو حقیقی شہید اور حکمی شہید کا فرق میں نے آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو حاکم جو ہو وہ ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح جو شخص مظلوم ہو اور اسے مارا پیٹا جائے اور وہ اس کے نتیجے میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح حضرت انس سے ایک روایت آتی ہے کہ جو بخار میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شہداء میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت شہید کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ سے بروی ہے کہ جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچلے یا روند ڈالے اور وہ مر جائے یا زہریلے جانور کے کاٹنے سے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جو شخص کسی کشتی میں بیٹھا ہوا درد سر ہو جائے، اسے موشن سکنس ہو جاتی ہے، قے میں مبتلا ہوا اور یوں ہی اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید کا اسے اجر ملتا ہے. اسی طرح امت میں عوامی طور پر اعتقادی و عملی گمراہی کے وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اور طالب علم دین میں لگا ہوا وہ اسی طلب میں اگر چلا جائے تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ حصول علم اور درس ہے، تدریس کا معاملہ ہے، اس میں مشغول ہو یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو یا محض کسی علمی مجلس میں حاضر ہو. تو جس شخص نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص جمعے کی شب میں مرتا ہے اسے بھی یہی معاملہ ہے شہید. اور جمعے کی شب سے مراد جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو شب ہوتی ہے نا، اسے جمعے کی شب کہتے ہیں. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بلا اجرت صرف اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں لت پت تڑپتا ہو، اور وہ مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بھی جو شخص 90 برس کی عمر میں یا آسیب زدہ ہو کر مرے یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش و راضی ہو، تو وہ بھی شہید ہی کے زمرے میں آتی ہے. اور وہ مسلمان بھی شہید ہے جو کسی ضعیف مسلمان کے ساتھ کلمہ خیر یا اس کی کسی طرح کی مدد کرے، بھلائی کرے. تو بہرحال کثرت سے روایات اس ضمن میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.